اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اہل عرب ان پڑھ تھے اور یہودی پڑھے لکھے تھے، اور ان میں ایسے علماء بھی پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب سے باہر تک تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو اہل عرب یہودیوں سے جا کر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں؟ بس اس طرح کے سوال مکہ کے لوگوں نے یہودیوں سے بار بار کیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں بھی لوگوں نے یہودی علماء کے پاس جا کر بار بار یہ بات پوچھی، مگر ان علماء نے لوگوں کو کبھی صحیح بات نہ بتائی۔ ان علماء کے لیے ایمان بالغیب کا انکار کرنا تو مشکل تھا، لیکن وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے جھوٹے پروپیگنڈاز کرتے تھے، ریومرز اینڈ فالس آئیڈیاز کو پھیلاتے تھے۔ ان کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم حق کو باطل سے نہیں ملانا یا حق کو نہیں چھپانا۔ یا وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو تھے، لیکن وہ ان کی ساری بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لائک پک اینڈ چوز ایٹیٹیوڈ تھا۔ جو چیزیں ان کے نفس کو آسان لگتی تھی ان کو وہ فالو کرتے تھے، اور جو بھاری لگتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے اور چھپا دیتے تھے۔ یہودی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں، یا ایسے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی الجھ جائیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق و باطل پر پردے نہ ڈالو، اور اپنے فالس پروپیگنڈا سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔